ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ کعب احبار کہتے ہیں، فاروق اعظم سن کے روتے جا رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ جہنم کی آگ کی شراریں اٹھے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، آج تو صرف تو مجھے امان دے دے، میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ وہ دن جس دن انبیاء کی سید الانبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کی یہ شانیں ہوگی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ وقت ملا تو ہم واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، برسوں بیت جاتے ہیں کبھی قرآن بھی نہیں کھولتے، کسی کے تیجے میں جاتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھے ہوتے۔ جس قوم کے مسلمان جوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کے لیے 3-3 4-4 گھنٹہ دیں اور یوٹیوب کے لیے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پوری رات دیں اور برسوں قرآن کو کبھی چھوئے بھی نہیں، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ وہ قوم ترقی کیسے حاصل کر سکتی؟ لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں، ستائے نہیں جاؤ گے، جو قرآن پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا، جو مسجدوں پہ ظلم کرے اس پہ ظلم نہیں ہوگا۔ در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کسی کی ماں نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے کہ کوئی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لے، لیکن کوئی مسلمان بنے تو صحیح، جس کی راتیں پوری زنا کے مناظر دیکھنے میں گزرے، جو بہو کو اور بیٹے کو بازو میں لے کر سیریلوں کے نام پہ جو سسر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو کامل مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں عشق رسول اتنا کچا تو نہیں ہوتا کہ جو مسجد تک بھی نہ لے جا سکے۔ کیسا عشق ہے جو مسجد تک بھی نہیں لے جاتا؟ ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر میدان جہاد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں محدود ہو گیا، اب جو کچھ ہو رہا ہے صرف زبانی جمع خرچ اللہ ماشاءاللہ، بس نعرے ہیں، زبانی دعوے ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں۔ یاد رکھو، آؤ بہت دور چلے گئے، آؤ اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ، احساس کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ نماز چھوڑو گے، 2-3 باتیں اور اینڈ کر کے بات اب مکمل کر رہا ہوں، ایک روایت پڑھ کے بات پوری کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں، کچھ باتیں احادیث کے حوالے سے پڑھ دوں، پھر ایک روایت پڑھ کے بات مکمل کریں گے۔ دیکھو، اگر شراب پیو گے، سب مسلمان کو پتہ ہے شراب حرام ہے، انجام کیا ہے؟ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں مولانا وہ جو رسول اللہ کے دور کی شراب تھی وہ الگ تھی، اب وہ شراب ملتی بھی نہیں، اب تو شراب جو پی جاتی ہے اس میں باضابطہ طور پر الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، الگ الگ وٹامن کی اس میں بشارتیں ہیں، صحت ہوتی ہے، چہرہ گول ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے فرمایا تھا، عبداللہ ابن مسعود سے کہا تھا، عبداللہ ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قبر میں رکھے جائیں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح۔ قبر سے اٹھتے ہو حضور کیوں؟ یہ کافروں پہ مت ٹھوک دینا، سارے عذاب کے معاملات ہم کافروں پہ ٹھوکتے ہیں نا، تو کچھ آپ اور اپنے لیے بھی کچھ ہے نا، اس سے بھی کچھ عبرت لو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہاں ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، پہلے ہم رسول اللہ کے بن تو جائیں۔ رسول اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ بے شک جنت رسول اللہ کی ہے، لیکن یہ کہنے کا حق ان کو تھا
امام احمد رضا کو جو 22 گھنٹے جاگتے تھے رسول اللہ کے لیے. آپ کی زندگی پڑھو, صرف 2 گھنٹے سوتا تھا وہ مرد قلندر, 2 گھنٹہ, صرف 2 گھنٹہ. ایک دن کسی نے کہا آپ کے بچے بھی, آپ کا بھی جسم پہ, آپ کے جسم کا بھی حق ہے, آپ کے جسم کا بھی حق ہے. امام احمد رضا سے کہا 2 گھنٹے سے سوتے, 22 گھنٹے جاگتے, محنت کرتے, سو بھی لیا کریں. جواب کیا تھا؟ ایک خیر خواہ میرے, کیا تو نے مجھے کتے سے بھی بدترین سمجھا ہے؟ کتے سے بدتر سمجھے تو نے مجھے؟ امام نے کہا کتے سے بدتر؟ حضرت میں نے کتے سے بدتر تو آپ کو کبھی نہیں سمجھا, آپ تو ہمارے امام ہیں. فرمایا بیٹے کیا خیال ہے تیرا کہ کتے کا مالک کتے کو ایک روٹی پھینک کر دیتا ہے, کتا 24 گھنٹے مالک کے گھر کی رکھوالی اور نگہبانی کرتا ہے, ایک روٹی پر وہ 24 گھنٹے وفا کرتا ہے. مجھے تو جو ملا ہے مدینے کی سرکار سے ملا ہے, اگر میں ان کے دین کی حفاظت نہ کروں تو میں تو کتے سے ہی بدتر ٹھہرا نا. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. ہم حضور کے بن تو جائیں, حضور کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا بن جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. میرے عزیز بھائی, گدھا اگر حضور کا ہو جاتا ہے نا گدھا, تو گدھے کو بھی اتنی عقل آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. یہ حضرت یافور ایک گدھا ہی ہے نا, جنہیں ہم حضرت یافور کہتے ہیں احترام سے. شاہ حبشہ نے توفتاً بھیجا تھا اس گدھے کو, جسے ہم ادب سے اب اس کو گدھا بھی نہیں کہتے, دراز گوش کہتے ہیں. ہاں حبشہ سے آیا تھا وہ, اور اس نے حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ, آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پہ سواری کرتے تھے, اب آپ کے سوا کوئی نبی نہیں بچا اور میرے سوا اس نسل کا کوئی گدھا نہیں بچا, تو آپ مجھ پہ سواری کر لیں. حضور نے اس کو قبول کیا. اس کا نام پوچھا تو کہا میرا نام یزید ہے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یزید. کہا تیرا نام یزید نہیں, تیرا نام یافور ہے. اشارہ مل گیا نبی کو, اس دن بھی یزید پسند نہیں تھا. گدھے کا نام بھی یزید ہو, گدھے کا نام بھی یزید ہو, حضور نے پسند نہیں کیا, بدل دیا. اٹھا کے دیکھیں حدیث. بہرحال پھر وہ گدھا حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی چوکھٹ پہ رہنے لگا. پتہ ہے سرکار فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ, تو وہ گدھا صدیق اکبر ہی کے گھر جاتا, بلا کر لاتا, حضور کے کام کرتا. وہ اس گدھے کے عشق پر میں قربان, میرے ماں باپ, میری اولاد, میری نسلیں قربان. جس دن حضور کا وصال ہو گیا, حضور کا وصال, تو صحابہ رو رہے تھے, وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا حضور کہاں ہے. جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا, تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال کی خبر کو. اس نے جا کر کنویں میں ایک چھلانگ لگا دی اور دنیا کو بتا دیا جب میرا محبوب نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. گدھے کو بھی یہ احساس ہے, وفا کا احساس. ہمیں ہے نبی کے صدقے میں موبائل ملا ہے نا, نبی کے صدقے میں. اسکرین پر فوٹو کس کا ہے؟ ہیرو کا. یہی وفا ہے ہم رسول اللہ کے, یہی ہم رسول اللہ کے, یہی ہم رسول اللہ کے, یہی وفا ہے. کبھی سوچا بھی, کبھی غور بھی کیا, کبھی غور بھی کیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں سے اٹھیں گے تو چہرے سور, ان کے چہرے کس کی طرح ہوں گے؟ سور کا ذکر دوسری روایت میں کتے اور بندر کی طرح, ایک روایت میں سور اور بندر کی طرح. ایک جگہ کتے کا ذکر ہے, ایک جگہ سور کا ذکر ہے, اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ, جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت, تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے, یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود, وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے. آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے. پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت. حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ 2 کام کرتے ہوں گے. میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے, میوزک, گانے, میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے, اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے. پھنسی ہو جائے چہرے پہ, گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے. جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب شرابی قیامت کے دن آئے گا,
اس کو فقیہ ابواللہ سمرقندی نے لکھا ہے، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی، اس طرح وہ شرابی قیامت کی دن شراب کی بوتل گلے میں، ہاتھ میں شراب کا جام، منہ سے گندگی نکل رہی ہو، غلاظت، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث ہے، حدیث۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو۔ ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا، ہم نے احساس ہی نہیں کیا۔ ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس، جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا۔ واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے، جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، دھینگا مستی کے لیے نہیں۔ جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں، رسموں کے لیے نہیں۔ ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر، حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی، گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے، اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا۔ جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے، اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں۔ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہاں ہونا۔ عشق گردن میں نہیں ہے، عشق دل میں ہے۔ گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ۔ ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو، ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی ضرور رکھتے ہو، ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو۔ رسول اللہ کی سنت ہے داڑھی، یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا؟ جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ اپنی اہمیت کھو دیا، اپنی اہمیت کھو دیا۔ تم کیا تھے؟ شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شاعری میں مسلم جوانوں کو، اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان سمجھ جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ دنیا برباد نہیں کرتی، برباد تو قدرت کے فیصلے کرتے ہیں، قدرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ جانتے ہیں جب مسلمان پاپی اور آوارہ ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز خان کو کھڑا کیا۔ تو کہا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گناہ کو چند بار کر لے پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی چین نہیں آتا۔ گویا کہ ہر گناہ کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے۔ زنا کا آلٹرنیٹ نکاح میں ہے، حرام کا آلٹرنیٹ حلال میں غذاؤں کے اندر ہے، لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے یہ گناہ کرنے والا پھر کبھی جلدی سے باہر نہیں آتا۔ اور جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے جب یہ گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اللہ کا عرش تھر تھرا اٹھتا ہے۔ آج میری قوم کے وہ جوان جنہوں نے اپنے ناخن تدبیر سے امت کی زلف پریشاں کو سنوارنا تھا، میری قوم کے وہ جوان جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے مصلوں پر روتے تھے، میری قوم کے وہ جوان جن کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ہائے میری قوم کے وہ جوان انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھ کر اس بدی کے اندر گرفتار ہو گئے جس کے بارے میں میرے نبی
ने फरमाया कि जब कोई मर्द मर्द के साथ बदकारी करता है, अल्लाह का अर्श कांप जाता है, कपकपी तारी हो जाती है और आसमान फटकर गिरने लगता है। उस वक्त वो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, इस सूरह मुबारका को बार 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 पढ़ते हैं, यहां तक कि अल्लाह का गजब ठंडा हो जाता है। अगर फरिश्ते ऐसा ना करते तो आसमान गिर जाता। ये है इस गुनाह का अजाब। अल्लाह अल्लाह, जब कोई ये गुनाह करता है तो उस पर 36 मर्तबा एक दिन में अल्लाह लानत करता है। हदीस पाक में आता है, मर्द मर्द के साथ बदकारी करे और जब वो मर जाता है, वो बदकार, इगलामबाज, लिवातत करने वाला, जब वो मर जाता है, एक पलक के झपकते भी मिट्टी डालने के बाद वो अपनी कब्र में नहीं रहता। कहीं मरे, एक फरिश्ता आता है और उसको उठाकर ले जाता है और जहां कौम लूत पर अजाब आया था, उस बस्ती में ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है। ये बुराइयां आम हो रही है। गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं। गुनाह में लज्जत है, सुकून नहीं। एक दिन मौत है। समेट लें अब बात को, जितनी बात लंबी करेंगे होती जाएगी। कि किसी ने कहा था ना कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना। किसी शायर का शेर है कि वो चाहता था दामन मेरा रफू करना, उसे क्या खबर कि अंदर से कट गया हूं मैं। जो अंदर से कटा हो, दामन रफू करने से उसका इलाज तो नहीं हो सकता। वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा में मौजूद नहीं है। बस अब बात खत्म करके एक आखिरी रिवायत पढ़ करके गुफ्तगू मुकम्मल कर लेते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं, आखिर मौत है। एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। ये जवानी जिसमें डूब करके हम गुनाह कर रहे हैं, ये जवानी भी खत्म हो जाएगी। बुढ़ापा आएगा। जिसकी जवानी पाप में गुजरती है, उसका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है। इंसान ही नहीं, उससे जानवर भी नफरत करते हैं। वो बूढ़े को नींद भी नहीं आती जिसने जवानी में पाप किए थे। बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोता है, मौत मांगता है, मौत नहीं आती, तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। ऐ मेरी कौम के जवानों, कुदरत ने बहुत सुनहरी मौका दिया है। पाप न करना, गुनाह न करना, मेरे अल्लाह को नाराज न करना, उसके गजब को चैलेंज मत करना। ये जवानी जाने के लिए आई है। इसमें शैतान का अगवा मत बन जाना, शैतान के हाथों कठपुतली मत बन जाना। जवानी बहुत अजीम मकसद के लिए है। कमा लो हलाल, जमा लो, दीन की कुछ खिदमत कर लेना, इबादतें कर लो। ये मत सोचना मौलाना जब बूढ़े हो जाएंगे ना, सैयद साहब जब बूढ़े हो जाएंगे तो मस्जिद का कोना संभाल लेंगे इंशाअल्लाह, खूब सजदे करेंगे, खूब दाढ़ी रखेंगे। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इन उलमा से पूछो, अगर बुढ़ा बैल जो चलने के काबिल न रहे, जो देखने के काबिल न रहे, जिसके दांत टूट जाएं, अगर उस बैल पे कुर्बानी की जाए तो क्या कुर्बानी कबूल होगी? बोलो। जवानी में उसको कुर्बानी उसकी नहीं दी, बुढ़ापे में दी। न देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, न चल पा रहा है। बोलो बुढ़े बैल की कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा? यार जब बुढ़ा बैल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए, बचा कुचा जो किसी के काम ना आए, वो अल्लाह की बारगाह में रखा जाए, अल्लाह कहता है हम तो इसे नहीं लेते। लेते किसे? तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने में भला लगता है उसको लेते हैं। जो जवान होता है जानवर, उसको लेते हैं। अगर बची कुची जिंदगी जो ना बीवी के काम, ना बच्चों के काम, ना कारोबार के काम, ना समाज के काम, ना मजहब के काम, ना किसी के काम जो जिंदगी न रह जाए, वो बची कुची उम्र अगर तुम अल्लाह की राह में लगाना चाहोगे, तो जब बची कुची उम्र का बूढ़ा बैल कुदरत कबूल नहीं करती, तो ये तुम्हारी बची कुची खोसट बुढ़ापे की जिंदगी कुदरत कैसे कबूल करेगी? उसको मोहताज नहीं समझना। अगर तौबा करना है तो आज जवानी में, याद रखना जब कोई जवानी में तौबा करता है तो अल्लाह अकबर, आसमान पर नूर की कंदीलें रोशन की जाती है 40 दिन तक, और फरिश्ते आपस में बातें करते हैं ये नूर की कंदील क्यों है? तो अल्लाह फरमाता है मेरे जवान बंदे ने तौबा कर ली है, इसलिए ये खुशी के अंदर जो है कंदीलें रोशन की गई है। आओ पलट आओ, मेरे अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार करके रही है, बंदे आ जा तौबा कर ले।